یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میکائیل 500 فرشتے لے کر اتر آیا ہے۔ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم تڑپ رہے تھے، مجھے پکار رہے تھے تو میں نے لبیک کہا۔ قریش 1000 تھے، میں نے 1000 فرشتے بھیج۔ وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم، کہ یہ فرشتے جو میں نے اتارے ہیں، مدد تو تمہارے اللہ کی ہے، یہ تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، تمہارا دل جمانے کے لیے اتارے ہیں، باقی اصل مدد تو اللہ کی ہے، اللہ کی مدد سے ہی فتح ہوتی ہے۔ یہ ملائکہ سب سے افضل ترین ملائکہ ہیں۔ اور پھر ایک اور یہاں ایک اہل بدر کی کرامت اور ان کی شرافت اور عزت ہے کہ پہلے بھی فرشتے اترے انبیاء کی مدد کے لیے، لیکن کبھی فرشتوں نے فزیکلی باقاعدہ تلوار نہیں اٹھائی، لڑائی نہیں لڑی، صرف آ کر روب پیدا کرنا اور خوف پیدا کرنا دشمن میں۔ لیکن یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تلواریں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، چونکہ ان کو لڑنے کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا رہا ہے لڑائی لڑنے کا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے، فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری تلوار کا وار ہونا چاہیے گردن پر، گردن سے قطع ہو تو انگلیاں کاٹ دو تاکہ ہاتھ بیکار ہو جائیں اور وہ آدمی بیکار ہو جائے۔ یا ان کو جنگ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو عتبہ اور شیبہ اور ولید، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ولید اور عتبہ باپ بیٹا، شیبہ بھائی، 3 عرب سردار نکلے قریشی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے روانہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ، معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بڑا اکڑا ہوا کفر تھا قریش کا۔ عتبہ کہنے لگا، جب یہ سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون ہو؟ کہا ہم مدینہ والے ہیں۔ تو عتبہ نے زور سے نعرہ لگایا کہ محمد اخرج الینا اکفاءنا، کہنے لگے تم شریف لوگ ہو، جاؤ، تمہاری ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہمیں ہماری برادری سے لڑنے دو، ہماری قوم سے لڑنے دو۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری قوم ہمارے مقابلے میں لاؤ۔ تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو اللہ رسول کے لیے، علی اٹھو اللہ رسول کے لیے، عبید اٹھو اللہ رسول کے لیے۔ عبید غیر معروف نام ہے، حمزہ اور علی مشہور ہیں۔ عبید آپ کے تایا حارث کے بیٹے ہیں، عبید بن حارث بن عبد المطلب۔ تو یہ تینوں آمنے سامنے ہوئے، تو چونکہ لوہے کی ٹوپیاں تھیں تو پھر عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ آپ نے کہا میں ہوں حمزہ بن عبد المطلب۔ تم کون ہو؟ کہا عبید بن حارث۔ کہا تم کون ہو؟ کہا علی بن ابی طالب۔ کہنے لگا ہاں اکفاء کرام، اب ٹھیک ہو، اب ہمارے مقابلے کی ٹکر ہو۔ تو عتبہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید اور عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ، یہ 3 آپس میں آمنے سامنے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے وار میں ہی عتبہ کا کام تمام کر دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 ٹکروں کے بعد ولید کا کام کر دیا، لیکن اس اثناء میں شیبہ نے عبید رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کاٹ دی، وہ گر پڑے۔ تو ان دونوں حضرات نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا، پھر ان کو اٹھا کر لائے۔ تو اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیے، چومنے لگی، یا رسول اللہ الست شہید، کیا میں شہید نہیں؟ ہم کا بلا وانا علی ذالک شہید، بے شک تو شہید ہے اور میں تیرا گواہ ہوں قیامت کے دن بھی یہاں پہ۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ جان لیتے کہ ان کے شیر کا حق میں نے ادا کر دیا ہے۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یہ ان کا قصیدہ ہے، قصیدہ لامیہ۔
فلما رأيت القوم لا بد فيهم، یہاں سے وہ شروع ہوتا 90 اشعار کا یہ قصیدہ ہے. كذبتم وبيت الله نبسا محمدا ولما نطاعن حوله نناضل ونسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. اسی کے اشعار ہیں. وأبيض يستسقى الغمام وجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ بيله اللاك من آل حاشم فهم عنده من نعمة وفواضل. یہ اسی اشعار میں نے چند اشعار آپ کو پڑھ کے سنا دیے. تو وہ ایک شعر اس موقع کا تھا اور اس موقع پہ فٹ آ رہا تھا جو اس وقت شیب ابی طالب میں ابو طالب نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور اسے اکیلا چھوڑ دیں گے. ہاں ہاں ایک راستہ ہے اس تک پہنچنے کا. تم پہنچ سکتے ہو اس وقت جب ہم سب کی لاشیں اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہوں گی اور ہمارے سر تن سے جدا ہوں گے اور ہمارے جسم بوٹی بوٹی ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم بھی بے بس اور لاچار ہوں گے. اس کے بعد تم میرے بھتیجے تک پہنچ سکو تو پہنچ سکو، اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت عبید نے عرض کی یا رسول اللہ آج اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں. آپ نے کہا بے شک. اور اس کے بعد عام حملہ شروع ہو گیا. اللہ نے ملائک فرشتوں کو اتارا تھا. تھوڑی دیر میں 70 ان کے قتل ہوئے، باقی بھاگے تو 70 گرفتار ہوئے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے قد کے تھے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا لمبا قد. ان کو ایک مدینے کے انصاری صحابی ابو الیسر رضی اللہ عنہ وہ گرفتار کر کے لا رہے، ان کے ہاتھ باندھے، اور ان کا چھوٹا سا قد. تو عباس رضی اللہ عنہ اتنے شرمندہ جب آئے نا تو کہنے کے بھتیجے اس نے مجھے نہیں پکڑا، وہ کوئی اور مخلوق تھی زمین آسمان کے درمیان معلق جس نے میرے ہاتھ باندھی. ابو الیسر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے. تو ہم نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی. اس طرح ملائکہ کے اترنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ جو تم اللہ اس کے رسول کے پورے فرما بردار ہوگے تو بغیر اسباب کے بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اب ایٹمی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا ہے، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا کہ عمل، کردار، اخلاق، حیا، دیانت، امانت، صداقت، ہر شے کے جنازے اٹھ گئے. درندگی، آوارگی، فحاشی، بے حیائی، بددیانتی، ظلم و ستم، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے. تو ایٹمی طاقت یہاں کیا کرے گی کہ عزت اور ذلت آسمان سے آتی ہے، ایٹم بنانے سے نہیں آتی. عزتوں کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، ایٹم اب بنانے سے نہیں. ذلت کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، لوڈ شیڈنگ سے نہیں. لوڈ شیڈنگ بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ کردار شیڈنگ ہے کہ پورا ملک اخلاقی پستی میں دفن ہو گیا ہے. سچ ڈھونڈنے نکلو نظر ہی کوئی نہیں آتا، کوئی سچ بولنے والا ملتا ہی کوئی نہیں. حیا روٹھ گیا، پاک دامنی گم ہو گئی، عدل و صدق و امانت و دیانت کتابوں کے الفاظ رہ گئے. جس دیس میں انصاف بکتا ہو، قاضی بکتا ہو، وکیل بکتا ہو، اس دیس میں کہاں سے خیر آئے گی. جہاں مریض کو ڈاکٹر ایز اے کسٹمر ڈیل کرتا ہو، کسٹمر آ گیا. خیر میں دکھ درد میں کہیں اور چلا گیا. میں تو آپ کو بدر سنا رہا تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن کے بعد انتقال ہوا. پھر ان کو آگے جا کر ایک جگہ دفن کیا گیا. سن 2000 میں ایک عرب دوست کو لے کر اس صحرا میں پہنچا تھا جہاں عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی.
اور وہ بدو تھا تو وہ جانتا بھی تھا، ویسے تو وہاں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے قبر تک لے گیا کہ یہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ ایک دفعہ آپ کا اس وادی سے کسی اور وقت میں گزر ہوا تو خوشبو اٹھی، مہک گئی وادی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں، یہاں عبید کی قبر ہے، یہ وہاں سے خوشبو آ رہی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بدر کا بتایا، نقشہ بھی، خلاصہ بھی، واقعہ بھی۔ بدر آج کے دن ہوا تھا 17 رمضان المبارک، دن جمعہ کا تھا، آج بدھ ہے، آج بدھ ہے۔ اپنی تاریخ ضرور پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت ضرور پڑھیں، صحابہ کی زندگی ضرور پڑھیں، آپ کے سامنے دین کی خوبصورت شکل آئے گی۔ کیونکہ آج فرقہ واریت نے اور تعصب نے اندھا کر دیا ہے۔ آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ لیں، صحابہ کی سیرت پڑھ لیں، آپ پر دین واضح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔